السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجتماع خاص طور سے خواتین کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہے۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے الحمدللہ یہ آواز لگائی گئی ہے کہ شہر میں 100 سینٹرز خواتین کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر قائم کیے جانے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ صدر محترم یہاں پر تشریف فرما ہیں، حضرت کی بڑی کوششیں ہیں اور جو بھی کام آپ اٹھاتے ہیں الحمدللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ کئی ساری سرگرمیاں حضرت والا کی ہیں اور یہ بھی جو ایک نیا کام شروع کیے ہیں خواتین کی اصلاح و تربیت کا، یہ ہمارے لیے وقت کی اہم ترین ضرورت تھی۔ الحمدللہ ہمارے ان محلوں کے اندر بھی 6 مقامات پر خواتین کی تعلیم و تربیت کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں الحمدللہ۔ تو آج تمام سینٹرز کی خواتین کو اور ہمارے قرب و جوار کی خواتین کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے اور حضرت والا سے استفادہ کی غرض سے ہم تو جمع ہوئے ہیں۔ اب ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں حضرت والا سے کہ ہم تمام کو اپنے فکر انگیز خطاب سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام اور معلمات و دیگر خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس مدرسہ ارشاد العلوم میر محمود پہاڑی میں منعقد ہے۔ ایک خاص فکر کی بنیاد پر یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ فلڈ کے موقع پر جو مختلف محلہ جات میں جانے کا اور وہاں کام کرنے کا موقع ملا اور عورتوں کی اور نوجوان لڑکیوں کی بے دینی اور جہالت اور بے حیائی وغیرہ کے بہت سے مناظر کو بھی دیکھنے کا موقع ملا اور یہ احساس دل میں پیدا ہوا کہ ان مسلمان خواتین کو دین سے مربوط رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، یہ فتنے کا دور ہے اور فتنے کے اس دور میں مختلف قسم کی برائیاں، مختلف قسم کے جرائم پنپتے ہیں، پنپ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر علماء کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے کہ وہ مسلم معاشرے کو پاک و صاف معاشرہ بنانے، تہذیب یافتہ معاشرہ بنانے اور اس مسلم معاشرے کو بے داغ بنانے، صاف و شفاف رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہاں خواتین جمع ہیں، میں آپ سے زیادہ مخاطب ہوں اور اس کو ایک تقریر سمجھ کر نہ سمجھیں، نہ سنیں، بلکہ ایک پیغام کو ذہن میں رکھیں کہ کیا پیغام یہاں آپ کو دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کی قدرت اور طاقت سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک تو یہ کہ انسان بنایا،
ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دماغ، یہ دل، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سارے کے سارے اعضاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو عطا کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس ہمارے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ وقت پر کھانا ملتا ہے، یہ ہم کھا لیتے ہیں، کچھ ملازمت کر لیتے ہیں، کچھ گھر کے کام کاج کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس ان کو ہے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا جسم عطا کیا۔ میری بات کو آپ سن رہے ہیں، یہ کس طرح سن پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان عطا کیے، کانوں میں سننے کی صلاحیت دی، صرف کان کا ایک ٹکڑا نہیں دیا بلکہ کان کے اندر کی جو مشین ہے وہ مشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور بے قیمت آپ کو مل گئی۔ اس بہرے سے پوچھئے جس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا اور وہ ڈاکٹر اس کے لیے ہزاروں روپے کی مشین تجویز کرتے ہیں، وہ خرید کر سنتا ہے اور بڑی مشکل سے سنتا ہے، اس کو اس کی قیمت معلوم ہے جو قدرتی طور پر سننے کی مشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ یہ آنکھ کی قوت، ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹی بڑی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں، دیکھنے کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھنے کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھ دی ہے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس اندھے سے پوچھئے جو ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، پوچھتا رہتا ہے یہاں کیا ہے، آگے کیا ہے، سیڑھی ہے، آگے گڑھا ہے، کیا ہے، اوپر چڑھنا ہے یا نیچے اترنا ہے، دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت وہ ہر لمحہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس احتیاج سے ہم کو محفوظ رکھا اور ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دی، ہم کو بولنے کی صلاحیت دی۔ کتنے گونگے ہیں جو بول نہیں پاتے، سمم بکمن ہیں، عمیون ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صلاحیتیں ہم کو دی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت، اور ان ہاتھوں کے اندر چیزوں کو اٹھانے کی، چھوڑنے کی طاقت، پیروں میں چلنے کی طاقت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، دل میں فیصلہ کرنے کی طاقت، دماغ میں سوچنے کی طاقت۔ ان تمام نعمتوں پر غور کیجیے، یہ بھی ایک یہ ساری نعمتیں، یہ کس کی نعمتیں؟ ہم نعمتوں میں رہ جاتے ہیں اور نعمتوں کے دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہم کو چائے پلاتا ہے، چائے پلانے والا ہم کو یاد رہتا ہے۔ ایک آدمی ہم کو کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی جو ہے ٹفن کا باکس دیتا ہے یا کوئی کوکر دے دیتا ہے یا کوئی چولہا ہم کو دیتا ہے گفٹ میں، یا کوئی اور چیز ٹیبل میں رکھنے کی دے دیتا ہے، ہم اس کو ٹیبل پر سجا کر رکھتے ہیں، اور جب بھی اس چیز پر ہماری نظر پڑتی ہے ہم کو فوراً وہ آدمی یاد آتا ہے جس نے یہ گفٹ ہم کو دیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے گفٹ دینے والے کو یاد رکھا، لیکن جو نعمتیں اللہ نے ہم کو ساری نعمتیں دی، جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، ہم اس کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بھولیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینے والے، نعمتوں کے دینے والے سے غافل بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ایمان والوں کو بتایا ہے، اذکر اللہ، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو کہا گیا کہ فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو۔ روزوں کا حکم دیا گیا تو کہا گیا کہ رمضان کے روزے رکھو۔ حج کرنے کا حکم دیا کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج کر لو، عمرے کر لیا کرو۔ لیکن جب ذکر کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اس لیے حکم دیا گیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ یہ صبح و شام کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھئی وہ صبح شام دن رات وہیں رہتا، کسی کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے نا، دن رات صبح شام وہیں رہتے، کیا مطلب؟ ہمیشہ رہتے۔ یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہہ کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو بھلا دیں گے۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی بہت بڑا مالدار، کوئی بڑا چیف منسٹر اگر ہم کو یاد کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی چیف منسٹر ہمارے کو یاد کر رہے ہیں۔
बहरहाल उनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती वो छोड़ दीजिए, इसलिए कि पब्लिक उनको याद करते रहती है, उन्हें पब्लिक को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर ये कि अगर हमको इत्तेफाक से ये मालूम हो जाए कि हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे को याद कर रहे हैं तो हम कितने खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, सबके सामने बयान करते हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर है, मुल्क का वज़ीर आज़म अगर याद करे, हमको पता चल जाए कि हमको वज़ीर आज़म ने याद किया है तो हम तो बेकाबू हो जाते हैं खुशी से। लेकिन याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम भी तुमको याद करेंगे मगर शर्त लगाई गई है, हम तुमको याद करेंगे, हम तुमको याद करेंगे। अल्लाह कह रहे हैं कौन याद करेंगे, अल्लाह। कहाँ याद करेंगे, आसमान की बुलंदियों में। किसके दरमियान में याद करेंगे, मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के, मुक़द्दस फरिश्तों के दरमियान में याद करेंगे। कब, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, मैं तुम्हें याद करूंगा अगर तुम मुझे याद करोगे। अगर बेहतरीन फार्मूला यह है कि अल्लाह हमको याद करे तो हम अल्लाह को याद। अल्लाह को याद करने का मतलब क्या सिर्फ तस्बीह लेके बैठ जाना है अल्लाह ताला को याद करने का मतलब ख़वातीन समझें, आप अपने घर के अंदर चलते फिरते अल्लाह को याद करें। अब हम क्या करते हैं, उठने का रहा, घुटनों में दर्द है, कैसा उठते हैं, अबा बाबा 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 बाबा। ये हमारा अबा बाबा क्या है भाई, ये कौन है साहब, ये अबा बाबा साहब कहाँ से तशरीफ लाए नो भाई, किसको याद कर रहे हैं हम उठते हुए, तकलीफ में किसको याद कर रहे हैं, अबा बाबा बाबा, अम्मा 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 बोल रहे हैं। ये अम्मा अब्बा से क्या है भाई, ये वक्त थोड़ी है, ये चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह को याद कीजिए। कोई मर गए ऐसा हो, ये हमारा है हाल। हम मुसलमानों का हाल ये है कि किसी के मरने पर हम क्या कर रहे हैं, चुस 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 कर रहे हैं। वो आवाज़ और एक चिपकली जो है दीवार पे बैठ के लगाती है, वही आवाज़ हम कर रहे हैं। क्या फ़र्क हुआ एक मुसलमान के में और उस चिपकली में, वो भी तो आवाज़ लगा रही है, हम भी वही आवाज़ लगा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह को याद करो यही है अल्लाह को याद करना, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह को याद करने के मतलब ये है, जब सुनो कि किसी की वफ़ात हो गई जब तुमको मालूम हो जाए कि कोई मुसीबत तुमको आ गई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू, चुस 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 नहीं, बस क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिसका कोई माना नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम ऐसी आवाज़ निकाल कर अपने आप को मुतमईन कैसे कर रहे हैं, नहीं। एक मोमिन मुसलमान को इत्मीनान उस वक्त में आए जब उसको कोई हादिसा हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, क्या कहेंगे हम, इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ये है मुसलमान, ये है मोमिन और मोमिना का कमाल। हर वक्त अल्लाह याद आ जाए, छींक आई, हम क्या करते, सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलने की क्या बात है, उसमें तो कुदरती चीज़ है, एक चीज़ आने की थी वो आ गई। हाँ, अगर किसी को छींक की वजह से कोई तकलीफ पहुंची तो अलग चीज़ है, ये नहीं है बेकार बातें नहीं हैं। छींक आ जाए तो क्या पढ़ना है, क्या तालीम दी है नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह को याद करने वाली तालीमात हैं ये। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा का मतलब ये है, अल्लाह को हमेशा याद रखो, कसरत से याद रखो। कोई भी मरहला पेश आ जाए, खुशी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को याद करो। दुख मिले इन्ना लिल्लाह, अल्लाह को याद करो। छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सामने वाला भी अल्लाह को याद करे, सिर्फ छींकने वाला नहीं। छींक आई है, इसको याद कर रहा है सामने वाला, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझे रहम करे। फिर ये कहे यहदीकुमुल्लाह, क्या है, कितना प्यारा निज़ाम है इस्लाम का। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा रहे हैं, अल्लाह का नाम लो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वरज़ुक़ना खैरम मिन, अल्लाह अकबर। अल्लाह को याद करना। असल में हमारा का मसला ये हो गया कि हम दुआ पढ़ने के आदी हो गए, दुआ करने के आदी होना चाहिए। एक है कि दुआ पढ़ना, हम लोग दुआ पढ़ने में दुआ पढ़ने की तरफ दिमाग लगा रहे हैं, हालांकि जो दुआ में मतलब है, माना है, उस मतलब और माने को समझकर मकसूद अल्लाह की याद है, हम वो नहीं करते। अल्लाह ताला को याद करना मकसूद है, वहाँ सिर्फ जो है पढ़ना मकसूद नहीं है। दुआ पढ़ना यानी दुआ करना, भीख मांगना है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना। खाना खाने से पहले अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह को याद करो, ए अल्लाह जो खाना हम खा रहे हैं उसमें बरकत अता फरमा, बारिक लना फीमा रज़क़तना, आपने जो रिज़्क़ हमको दिया है ए अल्लाह उसमें हमको बरकत अता कीजिए। ख़वातीन, आप जब भी खाना खाएं, दस्तरखान बिछाएं, बिस्मिल्लाह बोलकर बरकत, अल्लाह ताला से बरकत की भीख मांगें। मगर हम लोग क्या करते हैं,
4 آدمی ہیں 2 کو بس ہوتا ہے کہ نہیں, 2 کو دونوں کا کھانا ہے 4 کو بس ہوتا ہے کہ نہیں, 4 آدمی آگے 5 آدمی آگے بس ہوتا کہ نہیں, کہ بس ہوتا کہ نہیں. بارک لنا فیما رزقتنا, اللہ سے بھیک مانگو, اے اللہ اس میں برکت عطا کر دیجیے. ہم مال مانگتے ہیں, برکت نہیں مانگتے. ہم مال مانگنے کے عادی ہو گئے, دولت مانگنے کے عادی ہو گئے. اللہ تعالیٰ دے, دولت دے, ریال دے, ڈالر دے, درہم دے, روپے دے, پیسے دے, سونا دے, چاندی دے. یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر برکت نہیں ہے تو یہ مال بیکار ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کی برکت ہے تو یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ مند اور نفع بخش چیز ہے. اسی لیے کھانے کے درمیان میں اللہ کی طرف رخ کیجیے, آپ رجوع کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. بارک لنا فیما رزقنا وارزقنا خیرا من, اس سے اچھا رزق عطا فرما. آج حلیم کھائے, اس سے اچھی چیز عطا فرما, بریانی, پھر اس کے بعد اور اچھی. آج اللہ کی اس دیوی نعمت پر اللہ کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو گے, اللہ اس سے اچھی چیز عطا کرے گا. آج جو چیز دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے اس پر اللہ کو بھول جاؤ گے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے, غفلت کے ساتھ کھاؤ گے, اللہ اس سے گھٹیا چیز آئندہ دیں گے. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی لیے لئن شکرتم لأزیدنکم, ہر نعمت پر اللہ کو یاد کرو, شکر ادا کرو. اللہ کی یاد ذہنوں کے اندر لانی چاہیے, اللہ کی طرف اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کا صلہ یہ ہے, فارمولہ یہ ہے, شکر جتنا کرتے جاؤ گے, جتنا شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کرتے جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, کیوں نعمتیں گھٹتی ہیں, کیوں مسائل زیادہ بڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ آج جو ملا تھا ہم نے اس پر اللہ کو یاد نہیں کیا, اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قلیلا ما تشکرون, تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں بندوں کی, قلیلا ما تشکرون, تم بہت کم شکر کرتے, نا شکرے ہو تم لوگ, تم نا شکرے ہو, شکر کم ادا کرتے ہو. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اللہ تعالیٰ فرمائے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اکثریت یعنی اس کا مطلب یہ کہ لوگوں میں اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں مگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے. 10%, 20% لوگ شکر گزار ہوتے ہیں, اور ہم جو شکر ادا کرتے ہیں وہ بہت کم تعداد میں کرتے ہیں. یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمندر ہیں اور ہمارا شکر جو ہے وہ قطرہ ہے. ہم خود اندازہ لگائیں, ہم دن میں اللہ تعالیٰ کی صبح سے لے کر رات تک, رات سے لے کر صبح تک کتنی نعمتوں میں پڑ رہے ہیں. یہ رات میں جو نیند آئی نا آپ کو, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. رات کی نیند بڑے بڑے بادشاہوں کو, بڑے بڑے بزنس مینز کو, بڑے بڑے ملینرز کو نصیب نہیں ہے, نہیں آتی, محروم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, نیند نہیں آتی. ان لوگوں کو کئی بڑے بڑے ڈاکٹرز سے مشورے لینے پڑتے ہیں اور ٹیبلیٹس کھانے پڑتے ہیں, جب کہیں چل کر ان کو 2-4 گھنٹے کی نیند مل جاتی ہے. الحمدللہ ہم لوگ تو سو جاتے ہیں مزے سے, 5-5 گھنٹے, 6-6 گھنٹے. بعض لوگ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سونے ہی کے لیے پیدا کی گئے. بعض لوگوں کی زندگی کے ان کی روٹین کو دیکھنے کے بعد ایسا تجزیہ کیا جائے کہ ان کی جو زندگی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو یہ جو پروڈکشن ہوا ہے یہ صرف اور صرف بس سلیپنگ کے لیے, ونلی فار سلیپنگ. ان کی پیدائش کا مقصد سونا. آج گھروں میں دیکھیے جا کے آپ, نحوست, سونا ہی سونا ہے, گھر بند. صبح میں دیکھیے آج اللہ کی گھر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے پورا گھر غافل ہے, پورا گھر غافل ہے صاحب. مسلمانوں کی بستیوں کا عالم یہ ہے کہ ان بستیوں سے صبح فجر کے وقت گزریں تو قبرستان معلوم ہوتا ہے. قبرستان میں تو کچھ آوازیں, کتے وتے تو پھرتے رہتے, کچھ تو آج کل تو غیر محفوظ ہو گئے قبرستان, وہاں سب پھر رہے ہیں. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی بستیاں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہتی تھی. ایک زمانہ تھا فجر کا وقت ہوتا تھا, گھروں کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں. آج بہت کم گھرانے رہ گئے, بہت گنے چنے گھرانے رہ گئے جن گھروں سے اللہ کی کتاب کے پڑھنے کی اور تلاوت کی آواز آتی ہے. حالانکہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, یہ ذکر بار بار کرتے رہیں, اللہ کو یاد. اپنے گھروں میں ماحول بنائے خواتین ذکر کا, اللہ کی یاد کا. اور یہ اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آئے گی. ہم کو اللہ تعالیٰ کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے کچھ نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فعال لما یرید, ہر کام کرنے کی طاقت رکھنے والے.
اسی کے ہاتھ میں پوری سلطنت، اسی کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے، اسی کے ہاتھ میں یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ کل کائنات، یہ جن اور یہ انس، ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی خالق ہے، وہی بابرکت ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ ہم اس کی معرفت سے بہت دور ہو۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں ان بندوں کے بارے میں، انہوں نے اللہ کی قدر جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی۔ آج موبائل کی قدر ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ موبائل بڑا قیمتی ہے صاحب، یہ موبائل بہت قیمتی ہے، اس کی قدر ہے۔ آج بلینکٹ کی قدر ہے، چادر کی قدر ہے، ٹی وی کی قدر ہے، در و دیوار کی قدر ہے، عمارت کی قدر ہے، ہم جو گلاس پہنتے ہیں، چشمہ پہنتے ہیں، اس کی قدر ہے، مگر اللہ کی قدر نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہم پر نعمتوں کی بارش برسائی، آج ہمارے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے یہ قدر پیدا ہوگی علم سے پیدا ہوگی، اس لیے علم حاصل کریں۔ اسی علم کے لیے آج جہالت بہت زیادہ ہے۔ کتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو آفاقی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے اتاری ہے، اس آفاقی کتاب قرآن مجید جس میں 114 صورتیں موجود ہیں، یہ 30 پاروں پر مشتمل جو کتاب ہے، 7 منزلوں والی جو کتاب ہے، اس کتاب کے کتنے الفاظ کا معنی ہم مسلمان عورتوں کو معلوم ہے؟ کتنے ہیں؟ آج پورے مجمع میں اٹھا، پرسوں ایک پروگرام رہا ہمارا بابا نگر میں، وہاں کے بھی کچھ خواتین کو ہم نے جمع کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ کا لفظ تو فاتحہ دلانا یہ تو بہت زیادہ عام ہے نا، ماشاءاللہ یہ لفظ تو بہت عام ہے، سورہ فاتحہ تو مشہور ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ جس پر اختلاف کرتے کرتے آج ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آج یہ سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے آج کتنی مسلمانوں کو معلوم ہے؟ صرف سورہ فاتحہ، بڑی بڑی صورتیں نہیں پوچھ رہا ہوں میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ فلاں نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنے عورتیں ہیں جو صرف سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ جانتی؟ وہاں پر 300 عورتیں تھیں، صرف 10 سے 15 عورتوں نے ہاتھ اٹھائے۔ اوریج لگائیے آپ، کتنا نکلتا ہے ہماری عورتوں کے اندر جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتی ہوں کہ 300 عورتوں میں 15 تو کتنے فیصد ہوئے؟ اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر۔ ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کی طرف آگے آئیں۔ 2%، 3%، 4% لوگ قرآن مجید سے قریب ہیں، ترجمہ نہیں معلوم، برسوں سے پڑھ رہے سورہ فاتحہ، برسوں سے پڑھ رہے سورہ اخلاص، برسوں سے پڑھ رہے سورہ لیلاف قریش، برسوں سے پڑھ رہے علم ترى، برسوں سے پڑھ رہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مگر ترجمہ نہیں معلوم ہے، مطلب نہیں معلوم ہے۔ ہم قرآن مجید سے ہم کو قریب ہونا ہے، اللہ کی اس کتاب کو پڑھنا ہے، اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ ہم دوسری تمام چیزیں سمجھ لیے، آج موبائل پر آنے والا ہر میسج چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے، بے چین ہو جاتے ہیں، کیا میسج آیا، کیا بولنا چاہ رہے، بازو والوں سے پوچھیں گے، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے۔ آج ہم آپ تک یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک نظام بنایا جا رہا ہے، مکاتب کا نظام۔ یہ مکاتب کا نظام کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ آپ سے کوئی پیسہ لینے کے لیے نہیں، آپ سے دولت کمانے کے لیے نہیں، آپ ایک فکر کے ساتھ کہ مسلمان عورتوں تک دین کا یہ پیغام پہنچ جائے، کسی بھی طرح عورت کے گھر تک دین پہنچ جائے، عورت دین سے مربوط رہے، عورت کا کانٹیکٹ رہے۔ ہم سب سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، لیکن اللہ سے رابطے میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے کانٹیکٹ میں ہیں، پڑوسیوں سے رابطے میں ہیں، فلاں سے رابطے میں۔ ہمارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اللہ سے محبت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہوں۔ آج برکتیں نہیں ہیں، آج گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ ہر شخص سے ملاقات کیجیے، آپ ایک عورت دوسری عورت سے ملتی ہے، آپ خود اپنا تجزیہ کریں بیٹھ کر، ایک عورت دوسری عورت سے ملتی ہے، 4-5 عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں تو کیا تبصرے ہوتے ہیں؟ ہر ایک منفی انداز کی باتیں کرتے ہیں، میرے گھر میں پریشانی ہے،
میرا شوہر ایسا بولتا، ہمارے سسرے ویسے، ہماری ساس ایسی، وہ دیور ویسا بولتا، وہ جٹھانی ویسا کر رہی، وہ دیورانی ایسا کر رہی، وہ پڑوسیاں ویسا کر رہے، سب مصیبت کے گن ہی گاتے رہتے، سب مصیبتیں ہی بیان کر رہے، کوئی خوشی بیان کرنے والا نہیں ملتا آپ کو۔ 10% مجلسیں ہماری مسلمانوں کی ہوگی جہاں عافیت کی باتیں کی جا رہی ہیں، خوشی کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اچھی باتیں کہی جا رہی ہوں، سکون کی باتیں کہی جا رہی ہوں، عافیت کی باتیں کہی جا رہی ہوں، سلامتی کی باتیں کہی جا رہی ہوں۔ اکثر مجلسیں ہماری یا تو غیبتوں میں ہوتی ہیں، یا تو ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، اور بے برکتی کی باتیں، اپنا دکھ سنانے کی باتیں۔ ہر جگہ دیکھیں گے آپ 90% باتیں دکھ سنانے کی، شکوے شکایتیں، دکھ، میرا ایسا ہو گیا، ہمارے کو بی پی ہو گیا، ہمارے کو شوگر ہو گیا، اور ہمارے کو تھائرائڈ ہو گیا، اور ہمارے کو یہ بیماری ہو گئی، اور ہمارے کو یہ بیماری ہو گئی، اس کو یہ بیماری ہو گئی، اس کو یہ مصیبت ہو گئی، کیا کرنا کی کیا ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں کیوں آ رہی ہیں پریشانیاں کیوں سکون نہیں ہے گھروں میں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے فارمولا، سکون اگر واقعی تم چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، قلوب کو اطمینان جو ملتا، دلوں میں اطمینان جو ملتا، ہر حالت میں اللہ کا شکر، ہر حالت میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی۔ یہ کوئی عورت بولتی ہے ہم اللہ سے خوش ہی نہیں ہیں، ہم دوسروں سے کیا خوش رہیں گے صاحب؟ بیوی شوہر سے کیا خوش رہے گی، شوہر بیوی سے کیا خوش رہے گا، بہو ساس سے کیا خوش رہے گی، ساس بہو سے کیا خوش رہے گی، دیورانی جٹھانی آپس میں ایک دوسرے سے کیا خوش رہیں گے، چچا بھتیجے آپس میں کیا خوش رہیں گے، باپ بیٹے اپنے سے آپس میں ایک دوسرے سے کیا خوش رہیں گے؟ ہم تو اپنے اس رب سے ہی خوش نہیں ہیں جس رب نے ہم کو پالا پرورش کیا، پیدا کیا، جس رب نے ہم کو روزی دی، رزق دیا، جس رب نے ہمارے ہر ضرورت کو مانگنے سے پہلے پورا کیا، آج ہم اس رب سے خوش نہیں ہیں۔ آپ خود جائزہ لیجیے اپنا، میرے بارے میں جائزہ لوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں؟ اگر ہم واقعی تنہائی میں بیٹھیں اور غور کریں کہ کیا میں میرے رب سے خوش ہوں، سوال پیدا کیجیے، 5 منٹ بیٹھ کر سوال کیجیے اپنے آپ سے، کیا میں اپنے اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں؟ جس اللہ نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے، جس گھر میں رکھا ہے، جس دولت کے ساتھ رکھا ہے، میں اس پر خوش ہوں؟ یہ سوال کرو، اور اگر دل جواب دے میں خوش ہوں تو خوش ہو جاؤ، اس دن اپنے گھر میں مٹھائی بانٹو۔ آج میری یہ مٹھائی بانٹنے کا دن ہے کہ میں اپنے اللہ سے خوش ہو گئی ہوں۔ یہی خوشی ہے سب سے پہلے، یہ برتھ ڈے کی خوشیاں، یہ کیک جو کاٹ رہے ہیں، بیٹا 2 سال کا ہو گیا، بیٹا 4 سال کا ہو گیا، بیٹا 8 سال کا ہو گیا، کیک کاٹو، موم بتیاں جلاؤ، پھر جو ہے پھونکو، پھر بجھاؤ اور زندگی کو بجھا دو۔ یہ کیا قصے ہیں؟ یہ اس پر خوشی ہے؟ یہ خوشی کا اظہار کا وقت نہیں ہے، یہ تو غم کی بات ہے کہ اگر وہ 70 سال جینے والا ہے تو اس کے 2 سال تو ختم ہو گئے، اس کے 4 سال ختم ہو گئے، اس کے 50 سال ختم ہو گئے۔ یہ تو فکر کا دن ہے، یہ خوشی کا دن نہیں ہے، فکر کا دن ہے، یہ احتساب کا دن ہے۔ آج ہم بیٹھ کر غور کریں اپنے بارے میں، ہم اپنے اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو لذت ایمان نصیب ہوتی ہے، ایمان کی لذت وہ شخص پاتا ہے جو شخص اللہ سے اس کے رب ہونے پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ رضی باللہ رب، اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہونا۔ تمام خواتین تھوڑی دیر سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میں اپنے اللہ سے اب خوش ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر آپ اپنے اللہ ہی سے خوش نہیں ہیں تو زندگی کا کیا مطلب؟ کیا فائدہ ہے اس زندگی کا جس زندگی میں بندہ اپنے رب ہی سے ناراض ہے؟ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ جیسے جس بیوی کا شوہر ناراض ہو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ارے میری زندگی کیا ہے بھائی، میرا شوہر ہی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ اس زندگی میں کچھ مزہ آتا ہے؟ اس دیوالی زندگی کی لذت اس میں ہے کہ عورت اپنے شوہر سے راضی ہو، شوہر اپنی بیوی سے راضی ہو، یہی تو لذت کی بات۔ بالکل اسی طرح ایمانی زندگی میں بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات اس میں ہونی چاہیے کہ اس کا رب اس سے خوش ہو اور وہ اپنے رب سے خوش ہو۔ ہم اپنے اللہ سے خوش کہاں ہیں؟ ہم تو ہمیشہ دکھ ہی بیان کرتے رہتے لوگوں کو، ہمیشہ لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت کرتے رہتے۔ پتہ نہیں کس کی شکایت کر رہے ہیں صاحب آپ بیٹے کی شکایت باپ سے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں بیٹے کو معلوم ہو گیا تو بیٹا کیا ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گا، اسے ڈرتے ڈرتے باپ کو بیٹے کی شکایت کرتے ہیں۔
لیکن اللہ کی شکایت بر سر عام کر رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے علانیہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ ایسا کیا کیا، اللہ میاں کو بھی مشورے دیتے ہیں ماشاءاللہ، بہت بعض عورتیں بہت سے ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بار بار مشورے بھی دیتے رہتے۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر الامر ہے، مدبر الامور ہے، یدبر الامر، تمام کاموں کی تدبیر اللہ کرتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو کہاں دولت دینی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کتنی دولت دینا چاہیے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو کرایہ دار بنانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو مکاندار بنانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو بزنس مین بنانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو فقیر رکھنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو مسکین رکھنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئی، میں اللہ کے رب ہونے پر خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کرو۔ یہ جو آپ باتیں کرتی رہتی نا دن بھر، کوئی فائدے کی باتیں نہیں ہیں آج کل کی پوری مجلسوں کا خلاصہ نکال کے دیکھو۔ پوری زندگیوں میں ہم جتنی باتیں عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے کرتی ہیں نا، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، ان سے فونوں پہ جو گھنٹوں بات کر رہی ہیں، ان پر تھوڑا سا غور کرو کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں ان میں فائدے کی باتیں کتنی ہیں، نقصان کی کتنی باتیں، یہ باتیں اللہ کو کتنی راضی کرتی ہیں، اللہ کو کتنا ناراض کرتی ہیں۔ غور کر کے دیکھیں، فکر کر کے دیکھیں اپنے اندر کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کن کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تولو، پہلے تولو پھر بولو۔ ہم لوگ بولنے کے بعد تولنا شروع کرتے، ایسے میں بولنا تھا، نہیں اچھا ایسا نہیں بولنا تھا، یہ نہیں بولنا تھا، نہیں بولنا تھا، تیر کمان سے نکل گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اس لیے بولنے سے پہلے تولو کہ کیا بات آپ کر رہی ہیں، آپ کی زبان سے اچھے کلمات نکلیں، سبحان اللہ کے کلمات نکالو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور ایک مرتبہ یاد کرنا نہیں، مول صاحب تقریر میں بولے، ایک مرتبہ تقریر سن لیے اور ذکر تھوڑا سا کر لیے، قصہ ختم۔ دیکھیے پتھر کو دیکھیں آپ، پتھر پر ایک مرتبہ بارش بہتی ہے تو پتھر کیا ہو جاتا، دھلتا چلے جاتا، قصہ ختم ہو جاتا۔ لیکن پتھر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی ذکر کر لینا، کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لینا، جذبے میں آ گئے اللہ کو یاد کر لیا، جوش میں پھر چھوڑ دینا، نہیں، اس سے کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوتا۔ یا ایسے ہی جیسے کہ اوپر سے بارش آئی، پتھر پر پانی پڑا، چلا گیا، قصہ ختم ہو، پھر دھول آئے گی۔ لیکن ایک غور کیجیے آپ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر ہوتا ہے جس پر پانی مسلسل قطرہ 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 پڑتا رہتا ہے، پڑھتے 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 اس پتھر پر ایک سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے ذکر کی، کہ ذکر جو کرتے ہیں ہم، بار بار کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا ہی سی مگر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، تو وہ ذکر دل کے اندر متاثر کرتا ہے، دل کو متاثر کرتا ہے، دل کے اندر پہنچتا ہے، دل کی کیفیت کو تبدیل کرتا ہے۔ اسی لیے استقامت کے ساتھ مسلسل کام کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ایک دن آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، 50 رکعت پڑھ لیے، ماشاءاللہ، آؤ کہیں گے کیا نماز پڑھے بھی، آج تو میں سوچ نہیں، آج تو میں سوچ نہیں پوری، اور اس کے بعد پھر ایک مہینے تک کے لیے ایسے غیر حاضر کے شیطان خوش ہوتے رہتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے رہتا۔ استغفر اللہ، نہیں، 2 رکعت ہی پڑھیے مگر مسلسل پڑھیے، 4 رکعت ہی تہجد پڑھیے، مسلسل پڑھیے، ایک دن پورا پڑھ لیے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں ایسا ہے، پڑھ لیے تو پورا ہی پڑھتے، چھوڑ دیے تو پورے چھوڑ دیتے۔ آپ دیکھے ہوں گے نا، رمضان میں پورا پڑھتے، شب برات آ گئی تو پوری رات جاگیں گے، پوری سنتیں نفلیں، کسی علامہ کو بھی نہیں معلوم ہوگا، وہ محترمہ کو معلوم ہو جاتا، پوری پڑھ رہی نمازیں، رات بھر پڑھ رہی ہیں۔ اور دوسرے دن کے فجر غائب، فرض غائب۔ بھائی فرائض تو پڑھیے، نمازیں پڑھیے، پابندی کے ساتھ پڑھیے، ذکر کیجیے، پابندی کے ساتھ کیجیے، روزانہ 10 منٹ ہی صحیح مگر اللہ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیے، اللہ کی طرف توجہ۔ سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اٹھنے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو، اٹھتے ہی اللہ یاد آ جائے، الحمدللہ الذی، اللہ اکبر، احیانا بعدما اماتنا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، یعنی نیند دے کر اللہ نے پھر ہم کو بیداری عطا کی۔ کتنی بڑی نعمت ہے صاحب۔ آدمی سو جاتا ہے بالکل گم سم، کچھ نہیں معلوم، کون آیا کون گیا کمرے میں، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن الحمدللہ صبح میں جاگ گئے، فریش ہو گئے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر سے نیند ہٹا لے تو جتنے لوگ پاگل خانے میں ہیں اتنے لوگ باہر رہیں گے، جتنے باہر ہیں وہ اتنے پاگل خانے میں رہیں گے۔ اتنے پاگل خانے حکومت کو تیار کرنا پڑتا۔
اللہ تعالیٰ اگر صرف ایک نیند کی نعمت اگر ہٹا لیں تو ملک کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو پاگل خانے اتنے بنانا پڑتا جتنے گھر ہیں، اور اتنے پاگل خانے کافی ہیں گھروں کے لیے جو عام، اب جتنے پاگل خانے بس کافی ہو جاتے، اتنے ہی لوگ گھروں میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، نیند دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سکون عطا کر رہے ہیں، زندگی میں فریش ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں، اور رب ذوالجلال نے جو ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور علم حاصل کریں، تھوڑا سا علم حاصل کریں۔ دیکھیے آپ کے لیے ایک نصاب بنایا گیا ہے، یہاں جتنی خواتین ہیں ماشاءاللہ کشن باغ کا اس علاقے میں، یہاں خواتین جو بھی آئی ہیں ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ دین کی تعلیم کے لیے جو آپ کے گھر کے قریب تک پہنچا ہے نظام، ماشاءاللہ ایک نصاب بنایا گیا ہے قرآن مجید کے درس کا، تھوڑا سا آیتیں روزانہ دو تین آیتوں کی تشریح، لفظی ترجمہ، ایک لفظ کا ترجمہ ہماری معلمات آپ کو بتائیں گی انشاءاللہ۔ اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم کو سرکار کی سیرت کچھ بھی نہیں معلوم، ہم جو زندگی گزار رہے نا 70% ہماری زندگی غیروں کے طریقے پر چل رہی، 70%۔ ہندوان جو کرتے تھے پہلے وہی طریقے پہ ہماری گھریلو زندگی چل رہی۔ ہمارے عقائد میں دیکھیے کتنا بگاڑ ہے، ہم کبھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم عقائد میں کتنے پیچھے ہیں۔ کل میں ایک افتتاح میں گیا تھا عصر کے بعد، ایک کلینک کے ایک علاقے میں عصر کے بعد کی افتتاح رکھی گئی ہے۔ ایک بڑے میاں بزرگ آ کے میرے کو بول رہے ہیں مول صاحب ٹھہرو ابھی افتتاح نہیں کرنا، زوال کا وقت ہے، زوال کے وقت میں کرے تو زوال ہو جاتا کرتے ہیں۔ میں بولا سورج ڈوبنے کا بعد کرے تو ڈوب جاتا پورا بھائی اب چلو بھائی زوال تک نہیں کرنا نا صاحب، ٹھیک ہے آپ زوال ہے اس لیے نہیں کرنا صبح، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مغرب کے بعد کیے تو کیا ہوتا، سورج ڈوب گیا نا صاحب تو کاروبار بھی ڈوب جاتا۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارے عقائد کو ہم نے سورج سے جوڑ دیا، اللہ سے نہیں جوڑا۔ ہم نے اپنے کاروبار کو عقائد سے نہیں سورج سے جوڑ دیا۔ سورج کے تھا یہ تو سوریا بھومی، سوریا نمسکار، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہندوانہ عقائد ہیں۔ ہمارے پاس یہی ہے، محرم میں یہ کام نہیں کرنا، محرم میں میاں بیوی الگ ہو جانا، سفر میں 13 تیزی 3 13 9 18 فلاں، اور یہ منحوس ہو جاتے۔ نہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے اسلام میں، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ منحوس ہم ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے برے اعمال منحوس ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کوئی دن منحوس نہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، او کما قال، فرمایا تم زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں۔ اگر تم زمانے کو برا کہو گے تو ایسا ہے کہ تم نے مجھے برا کہا۔ ہم اگر سفر کو برا کہہ رہے ہیں تو سفر کس نے پیدا کیا؟ سال کے 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے مقرر ہیں، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے گئے۔ ہر گھڑی اللہ کی پیدا کی گئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نے پیدا کیا۔ جس زمانے کو اللہ نے پیدا کیا اس کو منحوس کہنا اللہ کو منحوس کہنے کے برابر ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ ہم لوگ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنائے گستاخی کرے تو وہ تو گستاخی شمار کی جاتی ہے۔ ہم اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ مجرم ہیں۔ اسی لیے عقائد بننے چاہیے ہمارے۔ اسلامی عقائد کیسے ہونا، معلمات بتائیں گی۔ اللہ پر ایمان کیسے ہو، رسولوں پر ایمان کیسے ہو، فرشتوں پر ایمان کیسے ہو، تقدیر پر ایمان کیسے ہو، اور آخرت پر ایمان کیسے ہو، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کی حقیقت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، انبیاء کیا ہیں، رسول کون ہیں، کون سے انبیاء دنیا میں آئے، ان کی زندگی کیا تھی، خلفائے راشدین کون تھے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہماری معلمات آپ کے سامنے رکھیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ولادت کیسے ہوئی، آپ کا بچپن کیسے تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کی مکی زندگی کیسی تھی، آپ کی مدنی زندگی کیسی تھی، آپ کی دیواری زندگی کیسے تھی، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، آپ کا سلوک قیدیوں کے ساتھ کیسے تھا، یتیموں کے ساتھ کیسے تھا، بیواؤں کے ساتھ کیسے تھا، مسافروں کے ساتھ کیسے تھا، اجنبیوں اور پردیسیوں کے ساتھ کیسے تھا، یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ کیسے تھا، مشرکوں اور کافروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے تھا، آپ انسانیت کی بنیاد پر کس طرح خدمت کیا کرتے تھے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سخاوت کیسی تھی، آپ کی سچائی کیسی تھی، آپ کی امانت داری کیسی تھی، آپ کی نرمی کیسی تھی، آپ کے اندر
آپ کے اندر کے اوصاف کیا تھے، آپ کتنے اونچے اخلاق پر فائز تھے، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے۔ باقاعدہ ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے ایک مکتب میں، اور وہ نصاب انشاءاللہ 2 سال کا رہے گا، اور 2 سال تک آپ کو اسلام کی بیسک معلومات، مسائل نماز کے، وضو کے، طہارت کے، تیمم کے، نماز کا طریقہ کتنی عورتوں کو معلوم ہے، وضو کا صحیح طریقہ کتنی عورتوں کو معلوم ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے کتنوں کو معلوم ہے، تیمم کا طریقہ صحیح کس کو معلوم ہے، غسل میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ غسل کا پانی ڈالنا، یہ غسل کا پانی کہاں سے آیا سمجھ میں نہیں آیا، ایک نیا پانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کوئی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر کہ غسل کا پانی لے کے اس کو پڑھ کے پھونکے پھر ڈال لینا، کچھ نہیں ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ آپ کو انشاءاللہ معلومات بتائیں گی، اسلامی طریقہ کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، روزانہ صبح شام کی کھانے کی پینے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، چلنے پھرنے کی سنتیں، ساری سنتوں کا بھی ایک سبق کے طور پر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر اذکار نماز بتائے جائیں گے، قرآن مجید نازلہ پڑھایا جائے گا تجوید کے ساتھ۔ قرآن مجید آج کل ہم قرآن مجید کیسے پڑھے، خالامہ پڑھائے، جیسا پڑھائے ویسا پڑھ لیے، اور میرے کو آتا بول رہے بہت خوش ہوتے جا رہے، میری بچی 3 دور کری، 4 دور کری، اور پھر لوگوں میں بولتے پھرتے 4 دور کرے۔ وہ 4 دور میں سے اٹھا کے پڑھا کے دیکھو، عین نکالنا نہیں آتا، طا اور ضا میں فرق نہیں ہے، تا اور طا میں فرق نہیں ہے، حمزہ اور عین میں فرق نہیں ہے، قاف میں اور کاف میں فرق نہیں ہے، کس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی جرم ہے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا ایک نصاب بنایا گیا ہے، 2 سال کا کورس ہے، مسلمات کورس۔ اپنی بچیوں کو بھی اس میں پڑھائیے، اور بچوں کو سنواریے، علم سے آراستہ کیجیے۔ آج کل ہم اپنی بچیوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، بچیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ آج کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ بچیوں کے رشتے ہوتے، شادی ہوتی ہے، جھگڑا کر کے آ جاتی ہے، پھر قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ ہم نے بچی کو زیور دیا، ہم نے بچی کو جہیز دیا، ہم نے بچی کو قرآن دی، مگر قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ ہم نے بچی کو جہیز کا سامان دیا، مگر اخلاق کا زیور نہیں دیا، ان کو سدھارا نہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ آپ خود بھی تربیت حاصل کیجیے، اپنے بچیوں کی بھی تربیت دیجیے، ایک مسلم معاشرہ بن جائیے، ایک مسلم کلچر بن جائے انشاءاللہ۔ اس فکر کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، پابندی کے ساتھ آئیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں ان کو معلوم کریں، نبی کا کیا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، اس طریقے کو سمجھیں۔ اما جان حضرت عائشہ نے کیسی زندگی گزاری، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کیسے تھی، حضرت سودا کی زندگی کیسے تھی، ان تمام حضرت زینب کی زندگی کیسے تھی، ان تمام زندگیوں کو، عورتوں کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ ایک سنت والی زندگی، ایک نبیوں کے طریقے کے مطابق ان کی اطاعت والی زندگی کو گزارنے کی خواتین کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا، اور مختلف علاقوں میں، آپ کے عماد نگر میں، وادی شمس میں، خانقاہ یعقوبیہ میں، سلیمان نگر میں، ان علاقوں میں، یہاں کے ایک زون میں مولانا حبیب الرحمن حسامی صاحب کی قیادت میں، ان کی نگرانی میں یہ 6 اس وقت میں مکتب شروع ہو چکے ہیں، اور بھی جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ اور 2-4 انشاءاللہ مکاتب اس علاقے کے اندر، اس زون کے اندر شروع کیے جائیں گے، اور ایک منظم انداز میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے کام کریں گے، اور اچھا پڑھنے والی، پابندی کے ساتھ آنے والی خواتین کو کچھ گفٹ کا نظام بھی رکھا جائے گا، اور 2 سال کے بعد یہ کورس جب مکمل ہوگا آپ کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی، سند دی جائے گی مسلمات کورس کی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو کامیاب فرمائے، بارآور فرمائے، ثمر آور فرمائے، اور جو بھی اس میں کوشش کر رہی ہیں، ہم جو بھی معلمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فکر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک سچا معاشرہ، اللہ کی محبت کرنے والی بندیاں بنانے والا معاشرہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔